بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج ہم ابواب مضاف میں سے پہلا باب پڑھنے کے بعد اس باب میں ہونے والے ادغامات کو ہم پڑھیں گے۔ کچھ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے ذبّہ۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معلوم ہے، ثلاثی مجرد باب ناصرہ سے مضاف ثلاثی سے ہے۔ ذبّہ اصل میں تھا ذابابا، تو ایک کلمے میں ایک جیسے دو متحرک حرف آ گئے۔ اس کلمے میں جو با آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ دو متحرک حرف ایک ساتھ آ گئے اور ان میں پہلے کا ماقبل بھی متحرک تھا، تو وہ جو پہلے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا مدہ والا قاعدہ، اس کی وجہ سے ہم نے پہلے حرف کو ساکن کر کے اس کا اعراب پہلے کو دے کر اس کو ہم نے دوسرے میں ادغام کر دیا۔ تو یہ ذابابا سے ہو جائے گا ذبّا، پھر جب ادغام ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ذبّا بر وزن فعل۔ تو اس طرح یہ صیغہ اس صیغے کے اندر ادغام ہوا۔ اس کے بعد دوسرا صیغہ ہے یذب۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معلوم ہے، ثلاثی مجرد باب ناصرہ سے مضاف ثلاثی سے ہے۔ یذب اصل میں تھا یذبب بر وزن یفعول، ناصرہ ینصر، تو ینصر کے وزن پہ یذبب تھا۔ کلمے میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ماقبل ساکن غیر مدہ غیر یائے تصغیر تھا، اور ہم یہ قاعدہ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم نے یمدو اور یفر والے قاعدے سے، تو یہ اوپر جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ وہی قاعدہ ہے، تو اس قاعدے کی وجہ سے ہم نے پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور اس کو دوسرے میں ادغام کر دیا، تو یذب بر وزن یفعل ہو گیا۔ یعنی یذبب سے با کی حرکت ہم پہلے کو دیں گے تو یہ یذوب ہو گیا، پھر با کا با میں ادغام کر دیا تو یہ ہو گیا یذوب بر وزن یفعل، اصل میں جو ہے یفعل۔ اس کے بعد ہے صیغہ ذبّہ۔ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، امر حاضر معلوم سے، تو یہ ذبّہ اصل میں تھا تذب، واحد مذکر حاضر فعل مضارع معلوم سے، چونکہ ہم امر کو بناتے ہیں تو اسی سے یہ بنا، تو ہم حرف مضارعات کو ہم دور کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ذبّہ۔ اب اس کے آخر کو تین طرح سے بھی اور چار طرح سے بھی پڑھنا جائز ہے، اور یہ قاعدہ ہے لم یفر، لم یفری، لم یفرر والا قاعدہ۔ تو اس قاعدے کی وجہ سے ذبّہ، ذبی، ذبو اور ذببہ یعنی اذبب، اذبب اس طرح اس کو پڑھنا جائز ہے، یعنی ذبّہ، ذبی، ذبو، اذبب۔ اس کے بعد صیغہ ہے ذاب۔ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ اصل میں تھا ذابب بر وزن فاعل۔ کلمے میں ایک جیسے تو دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے، پہلے کا ماقبل مدہ تھا، تو ہم نے حاجہ اور مویدن کے قاعدے سے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں اس کا ادغام کر دیا، تو ذابن سے یہ ذابن ہو گیا، یعنی ذاببن سے یہ ذابن ہو گیا بر وزن فاعل۔ جس کے بعد صیغہ ہے مذبن۔ مذبن صیغہ واحد ہے، اسم ظرف ہے، ثلاثی مجرد سے، اصل میں تھا مذببن بر وزن مفعل۔ کلمے میں ایک جیسے دو متحرک آئے، پہلے کا ماقبل ساکن غیر مدہ تھا، تو وہی یمدو یفر والے قاعدے سے ہم نے کیا کیا، حرکت نقل کر کے پہلے کی ماقبل کو دی اور دونوں کا ادغام کر دیا، تو مذببن سے مذببن ہوا، پھر مذبن ہو گیا۔ جی اس کے بعد صیغہ ہے مذابن۔ مذابو صیغہ جمع مکسر ہے، اسم ظرف سے، تو اصل میں یہ تھا مذابیبو بر وزن مفاعل۔ کلمے میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے، ابھی ہم اوپر یہ والا قاعدہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ پہلے کا ماقبل مدہ تھا تو حاجہ،
اور موعیدن کے قاعدے سے پہلے حرف کو ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ہم نے ادغام کر دیا. تو یہ مذاببن سے مذاب بو تھا، پھر مذابو ہو گیا، یعنی جب ادغام کیا تو. ایسے ہی آخری صیغہ ہے ذبا، تو ذبا اصل میں تھا ذببا بروزن فعلا. ایک جیسے دو حرف ایک ساتھ آئے کلمے میں، پہلا ساکن تھا تو مدن والے قاعدے سے پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیا، تو ذب با سے ذبا بروزن فعلا ہو گیا. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ.